میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا۔ عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے۔ اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئے، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے۔ دیکھنا، اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی گھر کے اندر، تباہی پھیلا دی۔ بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات۔ اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا، بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی۔ اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی، اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں، اونچا آمین کہیے، سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب، بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں۔ اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب، سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، دین میں تو عورت کی، حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ،
याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली उल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाब हफ्सा अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानिब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर। हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1,000 1,500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मर्द शादी उस वक्त करे जब नानो नफका दे सकता है। क्या लफ्ज है जी? नानो, वो क्या होता है? जरूरियात। इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें पार्क में जाना शामिल नहीं, इसमें 4-5 दिन के लिए मरी की रिहायश शामिल नहीं, इस पैकेज में वो शामिल नहीं, याद रखें। ये भी ट्रेनिंग दें। अब्बा जी आगे कहते हैं, अब्बा जी, बच्ची के अब्बा जी कहते हैं पुत्र बाला नु कदी कदी ले जाया कर, खुदा का खौफ करे। नानो नफका और चीज है, हाँ वो मर्द की ताकत के मुताबिक है नानो नफका शरीयत ने कहा, लेकिन नानो नफके से मुराद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद खाए वो बीवी को खिलाए, जो खुद पहने वो बीवी को। फरमाया तो अपने घर वालों पे आसानी कर, अगर तू साहिब हैसियत है तो उन्हें अच्छा खर्च दे, कोई अर्ज नहीं। फरमाया अगर तू बाल बच्चों को भी खिलाएगा तो अल्लाह तुझे सदके का ही सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उसके अंदर जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, जो रोज बरोज बढ़ती हुई ख्वाहिशात है, जो तरह तरह के मसाइल है, उसके अंदर ये शामिल नहीं है कि अगर बच्ची की जो है वो शादी होगी रिश्तेदारों में तो वहां भी 2 लाख उसमें नानो नफके में शामिल है, ये कोई शामिल नहीं, वो उसकी हैसियत के मुताबिक सलामी है। हम लोगों ने बच्चों को यह समझाया ही नहीं, तुमने अपने घर के अंदर गुजारा करना है, जिस तरह के भी हालात हो तुमने अपने घर के अंदर रहना है, वहां रह के तुमने अपना वक्त गुजारना है ना। बच्चे को अगर बच्चे की तरबियत की जाएगी तो वो भी कभी नहीं देखेगा ससुराल के हाथों की तरफ, कभी घर नहीं टूटेगा, मेहनत से कमाएगा, जद्दोजहद करेगा। और अगर बच्ची को समझाया जाएगा वो भी नाजायज मुतालबात नहीं करेगी, अपनी इज्जत को अपने घर के अंदर महफूज करेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसरत के साथ औरतें जहन्नम में जाएंगी। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया एक तो वो गीबत ज्यादा करती है, दूसरा अपने खामन की नाशुक्री बहुत करती है। थोड़ा सा हौसला पैदा करें। और हाँ, बीवी अगर कभी किसी ऐसी बात पर बात करे या उसका मिजाज ऐसा हो, तलख हो,
صبر کریں، حوصلہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے حوصلہ کریں. مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں. ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس وقت قتل ہی کر دیا. وہ معاملہ اور ہے، لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے، تو پھر مرد برداشت کرے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا تھا. ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی. وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا. ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں. تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے. سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں. وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا. جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو. یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا. آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا. تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا. جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی. لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے. فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے. میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے. میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں. فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے. کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا. ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے. عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں. جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا. فرمایا تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے، تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے. بہت مجبوری بانٹے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ 2 ادھر سے حکم بلاؤ، وہ بہت مجبوری، لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا. اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی، اور جو شاپ کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں، وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھیں شادی نہ کریں. اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے، رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا، ورنہ یہ ممکن بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ. اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا. تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں. سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا. آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ، پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے.
فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا. کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا جا, تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے, سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. حضرت اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا, کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی, فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے, فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی, بس فتح مانگی. کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے, اللہ نے مسلمان کر دینا. اتنا بڑا شخص, اور گھر میں آل کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا. تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. کہا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو. لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے, کیا بس آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی, ساری عادتیں. میں نے بتایا نہیں, خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی. اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میرا تو ہو رہا, کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں, اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے, دلیری پیدا کرے, اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے. جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال عام پر آخری بات سنیں, وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی, منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے, مہربانی کرے, ان کو بسنے دے, ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے, میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا, تو اب انسان کا مزاج ہے, وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کیا سی یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی, تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا, لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کہ ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ, تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی, میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے, چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے. جھوٹ بولے گا, اس کا گھر تباہ کرے گا, حالات خراب کرے گا, چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے, اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں, انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ, ان کو اچھا گائیڈ کرے, اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے, تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں, حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے, وہ کوئی بھی ہو, مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی, سارے اس بات کا خیال کرے, غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے. آپ اپنا گھر بسائیں گے, سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں, گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا, جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے, خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا, ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا, لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے, گھر ٹوٹ گیا, خاندان بکھر گئے, رشتے برباد ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی, کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے.
کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں۔